السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر آیت نمبر 85۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، واو اور ما نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک الساعۃ قیامت لآتیۃ البتہ آنے والی ہے، فاصفحی تو آپ درگزر کریں، الصفحہ درگزر کرنا، الجمیل اچھے انداز سے۔ اس آیت مبارکہ سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں 4 مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام پر بڑھاپے میں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر اولاد سے نوازا، اس واقعے کو ذکر کیا جس میں انہیں جو ہے وہ بشارت دی گئی، بڑھاپے میں جو ہے نبی بیٹا انہیں عطا ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، انبیاء کو جھٹلایا، ان کا تمسخر اڑایا۔ نتیجتاً ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور یہ قومیں جو ہیں اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ گئیں۔ ان میں قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اصحاب الحجر جن کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ الحجر ہے۔ اصحاب الحجر سے مراد یعنی قوم ثمود ہے جن کی طرف صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ تو ان قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، ان کا تمسخر اڑایا، تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ تمام واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی عظیم تخلیقات کا ذکر کر رہے ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ السماوات یعنی آسمان ہے، والارض اور زمین ہے۔ اور زمین و آسمان نہ صرف یہ 2 عظیم مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، وما بینہما فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو جو ہے اس آیت میں سمو دیا ہے، اور اس کی طرف توجہ دلوائی ہے اور متوجہ کیا ہے کہ ان چیزوں پر غور و فکر کرو۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہیں، اور انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے حق کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو ہے یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو ہے ان میں زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ان مخلوقات میں سب سے جو معلوم جو ہے ہمیں یعنی وہ سب سے عظیم مخلوق جو ہے وہ اشرف المخلوقات یعنی وہ انسان ہیں۔ تو اس انسان کو خاص طور پر جو ہے اپنے بارے میں یہ آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ بیکار دنیا میں نہیں بھیجا گیا، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر بتایا کہ یہ بھی بیکار پیدا نہیں ہوئے، ان کے بھی پیدا کرنے کا جو ہے وہ خالق کا کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو خالق کا کوئی کام بھی جو ہے وہ مقصد سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہم نے پیدا کیا ہے، انہیں کسی بھی چیز کو ہم نے کوئی باطل پیدا نہیں کیا۔ تو پھر اے انسان، تم جو اشرف المخلوقات ہو، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں تم ان سب سے افضل مخلوق ہو، تمہیں تو اپنے مقصد کو ضرور پہچاننا چاہیے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے خالق کو راضی رکھنا چاہیے۔
تو اس سے پہلے جن قوموں نے اس مقصد کو بھلایا تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کا ذکر بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو مانا، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ تو یہ واقعات ذکر کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد پہچاننے کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ خالق نے اسے کیوں پیدا کیا اور خالق نے کیا کیا پیدا کیا ہے اور اس کی قدرت کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی قیامت کا ذکر کیا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گی، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا میں رہے گا، یا پھر وہ جو ہے یہ مر گیا، ختم ہو گیا اور کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا ہے، اور اس مقصد کا جو ہے اس کو اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ کہ جس طرح ایک طالب علم کہیں ایڈمیشن لیتا ہے تو ایڈمیشن لیتے وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پر میں پڑھوں گا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایگزام دے گا اور اس کے بعد اس کو ڈگری ملے گی۔ تو اے انسان، تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں جہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو بے مقصد نہیں بھیجا۔ تم نے یہاں اپنا جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اپنی پوری تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے اس دارالامتحان میں جو بھی تم نے کام کیے اس کا رزلٹ اناؤنس جو ہے وہ ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ وہ الساعہ یعنی قیامت کے دن۔ تو وہ اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے کہ یہ نہ کوئی اس غلط فہمی میں رہے کہ پتہ نہیں وہ رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ خیال ہو تو پھر کوئی بھی طالب علم نہیں پڑھے گا۔ تو یہ انسان کو کلیئر کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ وہ قیامت کا دن، وہ رزلٹ اناؤنس ہونے کا دن، وہ حساب کتاب کا دن جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ لام جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، تو یقیناً وہ آنے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان کو درگزر کریں۔ اس سورہ کا ہم نے پس منظر پڑھا تھا کہ یہ مکی دور کی صورت ہے، اور ابتدائی دور میں جب مخالفت جو ہے یعنی عروج پہ تھی، اور مشرکین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستا رہے تھے۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو بھی شدید جو ہے وہ تکلیف اور اذیت دی جاتی تھی۔ تو ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ان کو پہنچانا ہے، آپ انہیں بتا دیں اور انہیں ان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ پہچان کروانے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھتے تو ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، آپ انہیں درگزر کریں، کیونکہ اور اس میں یعنی درگزر کریں گے تو آپ کا وقت جو ہے وہ خواہ مخواہ ان کے ساتھ جھگڑنے میں ضائع نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مقصد میں جو ہے وہ جو آپ کے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو وہ آپ کرتے رہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک داعی کے لیے بھی بہت ہی اہم لیسن ہے کہ داعی اگر لوگوں سے جھگڑتا رہے اور انہیں مطمئن ہر ایک کو کرنے کی کوشش کرے تو مطمئن تو تمام لوگ نہیں ہوتے۔ داعی کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پہنچائیں، اور اگر کوئی نہیں بھی بات مانتا تو فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اس کو اچھے طریقے سے درگزر کریں، یعنی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے طریقے سے ان کو برداشت کریں۔ اور یہ برداشت پیدا کرنا ایک داعی کے لیے اور جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ جذباتی ہو جائے اور جھگڑنے لگے، ہر بندے کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے تو اس کی جو بات ہے وہ اتنی پر اثر نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، ان بے شک ربک تیرا رب، ہوا وہ الخلاق خوب پیدا کرنے والا ہے، العلیم سب جاننے والا ہے۔ خلاق جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، خالق ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ خلاق یعنی خوب بہترین یعنی زبردست پیدا کرنے والا۔ تو مبالغے کے لیے یہ لا کر بتایا گیا ہے کہ وہ ماہر خلاق ہے، وہ کوئی عام پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی خالق ہے، بہترین یعنی تخلیق کرنے والا ہے جس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ خلاق کہہ کر یہاں پر مزید جو ہے وہ تاکید پیدا کی جا رہی ہے، مبالغہ جو ہے وہ اس کا مفہوم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ خوب بہترین پیدا کرنے والا ہے،
ایسا پیدا کرنے والا کہ جس کے پیدا کرنے میں کوئی کجی ہی نہیں. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کی تخلیق میں تم ہر طرف اپنی نظر گھما کے دیکھو، کہیں بھی تم تفاوت نہیں دیکھو گے، یعنی کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی گڑبڑ نہیں دیکھو گے. وہ اتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور بے شک البتہ تحقیق، آتَيْنَاكَ، ہم نے دی ہے آپ کو، سبعاً 7 من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی آیات، والقرآن، اور قرآن، العظیم، بہت ہی عظمت والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بہت زیادہ انہیں اذیت کا سامنا تھا. قریش مکہ جو ہیں پورے عرب میں مالی لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے دوسروں سے فائق تھے، یعنی برتر تھے. اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اندر بہت تکبر تھا. تجارت ان کا پیشہ تھا، مالی لحاظ سے بہت مضبوط تھے. خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی تو دینی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، اور خاندان کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے تھے. تو اس حوالے سے جو ہے یعنی تمام یہ انہیں فضیلتیں حاصل تھیں، تو اس وجہ سے تکبر جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ آ چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، اگرچہ آپ بھی قریش سے ہی تھے، اعلیٰ خاندان سے تھے، لیکن بچپن میں والد فوت ہو گئے، یتیم تھے، اور مالی لحاظ سے بھی اتنے مستحکم نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور وہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سبع من المثانی، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہے. سبع جو ہے وہ 7 کو کہتے ہیں، مثانی جو ہے وہ میم سا نون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. ثنا کہتے ہیں دہرانے کو، یعنی وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو یہاں پر یعنی وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کفار مکہ کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ جیسی ایک عظیم نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے، اور وہ نعمت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا و ما فیہا میں جو ہے کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کا ذکر بھی کیا. آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے یعنی جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تو آپ نے صحابی کو بتایا کہ آج جو ہے یعنی آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ اترا ہے آسمان سے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور مجھے وہ 2 نعمتیں عطا ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی اس قسم کی. ایک جو ہے وہ سورہ فاتحہ، دوسری جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. تو یہ ایک عظیم نعمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے سبع من المثانی، یہ 7 دہرائی جانے والی کیوں کہا، مثانی نے کیوں کہا کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. ہر نماز میں، ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور جو ہے یہ نماز کا لازمی حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. تو اس کو جو ہے یعنی اتنی عظیم صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. اور پھر یہ یعنی اتنی عظیم صورت کیوں ہے، یہ قرآن کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے. اس کو جو ہے فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، فاتحہ کھولنے کو کہتے ہیں، یعنی تمام طرح کی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں. الشفا ہے، الرقیہ ہے، یہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. ام القرآن ہے، کافیہ ہے، اور اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے اس عظیم نعمت کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ساتھ والقرآن العظیم، یعنی ایک عظیم قرآن بھی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے اس کی فضیلت میں بے شمار احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں. حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. یہ بخاری کی حدیث ہے، باب التفسیر کی، کتاب التفسیر کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو چونکہ میں نماز میں تھا تو میں نے نماز مکمل کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟
کیا تمہیں قرآن کی یہ آیت نہیں پتہ کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تمہیں تو فوراً ان کی بات کا جواب دو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگرچہ نماز میں بھی تھے تو نبی کے بلانے پر فوراً جو ہے وہ انہیں جواب دینا چاہیے تھا، اور وہ آیت کا حوالہ دیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ضرور ایک صورت سکھاؤں گا جو قرآن کی تمام صورتوں سے بڑی صورت ہے یا اعظم صورت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے مسجد سے، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں صورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے یا عظیم صورت ہے، تو آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہ ہے سبع المثانی اور عظیم قرآن جو مجھے عطا ہوا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی کہ سبع مثانی سے کیا مراد ہے، سورہ فاتحہ ہے، صحابی کو وہ سکھا رہے ہیں، اور صحابی جو ہیں انہیں مسجد میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کے ساتھ یہ سکھائی، اور بعد میں جو ہے وہ خود وضاحت بھی کی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور ابتلاء میں جب انتہائی مشکلات میں تھے تو یہ عظیم تحفہ جو ہے وہ عطا ہوا کہ کیونکہ علم جو ہے، علم جیسی نعمت کوئی نہیں، علم جیسا خزانہ کوئی نہیں ہے، تو وہ دنیا کے خزانوں پہ اتراتے تھے کفار مکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کا خزانہ، یہ سورہ فاتحہ، یہ عظیم خزانہ اور یہ عظیم قرآن جو ہے وہ عطا کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، کہ ہم نے تو آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو اس نعمت کا پھر آپ شکر ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ لا تمدن، آپ ہرگز نہ اٹھائیں عینیک، اپنی دونوں آنکھیں، الا کی طرف، ما متعنا، جو ہم نے فائدہ دیا، بھی اس سے، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، ولا تحزن اور نہ آپ غم کریں، علیہم ان پر، وخفض آپ جھکا دیں، جناحک اپنے بازو کو، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ تمدنا مدہ سے ہے، مد کہتے ہیں لمبا کرنا، پھیلانا یا نگاہیں اٹھا کر دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ان جو متکبر کفار کی طرف آنکھیں پھیلا کر یا آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں، یہ تو دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا کے حساب سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ جج کرتے ہیں۔ آپ کو ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لا تمدن عینیک، آپ ہرگز ان کی طرف توجہ نہ کریں، ما متعنا به ازواجن، جو مختلف قسم کے لوگوں کو، ازواجن زوج سے ہے، زوج جو ہے یعنی جوڑے کو ویسے تو کہتے ہیں، یہاں پر صنف کے معنی میں آئے، یعنی اس سے مراد جو ہے قسم کے لوگ، کہ مختلف اصناف کے لوگ ہیں، تو مختلف طرح کے لوگ ہیں، کسی کو کوئی جو ہے وہ صلاحیت دی، کسی کو کوئی دی ہے، تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف مزاج ہیں، تو آپ ان کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، اور ولا تحزن علیہم، اور ان کے معاملے میں آپ کو غم زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے ان کے کفار جو ہیں سردار ہیں، کفر کے ٹھیکیدار ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو آپ اس پر غم زدہ نہ ہوں کہ آپ کا کام تو صرف حق کو پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا، اب یہ حق کو قبول نہیں کرتے، تو اس پر آپ کو ولا تحزن، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ وخفض جناحک، آپ جھکا دیں، جناح جو ہے، جناح ویسے تو یعنی پر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو ہے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی استعارہ ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو سمیٹ لیتا ہے، مرغی اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے گرم سر سے محفوظ رکھنے کے لیے، تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفقت کے بازو جو ہیں وہ پھیلا لیں، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ ان کی طرف، ان کفار، ان متکبر سرداروں کی طرف دیکھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں، ان کی پرواہ بھی نہ کریں۔ تو ایک جو داعی ہے اس کے لیے یہ لیسن ہے کہ جو امراء ہیں یا اس قسم کے متکبر لوگوں پہ اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے جو لوگ اس کی دعوت کو سن رہے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی لیسن جو ہے وہ ملتا ہے، اور اسی چیز کی دعوت جو ہے یہاں پر دی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقل، اور آپ فرما دیں، انی بے شک میں، انا
میں النذیر ڈرانے والا ہوں، المبین کھلا کھلا، کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کفار جو یہ متکبر ہیں ان کو جو ہے یہ چونکہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بس یہ بتا دیں کہ انی انا النذیر مبین، کہ میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ تو یہاں پر یعنی ہم ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جو ہے وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، اور دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف نذیر کا ذکر جو ہے، ڈرانے کا ذکر ہی صرف کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بات صرف منکرین کی ہو رہی ہے، کفار کی ہو رہی ہے، ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو تمسخر اڑاتے تھے، وہ تضحیق کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ستایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آپ کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہیں کھلم کھلا عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما جس طرح انزلنا ہم نے اتارا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو ہے وہ بات کا رخ موڑ رہے ہیں، کما جس طرح انزلنا ہم نے اتارا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، یعنی جس طرح ہم نے عذاب اتارا، یہاں پر عذاب کا اگرچہ ذکر نہیں ہے، یعنی یہ محذوف ہے، یعنی اس فعل کا نہیں پتہ، کما انزلنا جیسے ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ تو وہ آیت کے پیچھے جو ہے وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عذاب کا ہی ذکر ہے، کیونکہ ڈرانے کی بات ہے تو ڈرایا عذاب سے جاتا ہے۔ تو جس طرح عذاب جو ہے کما انزلنا ہم نے نازل کیا عذاب علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر۔ مقتسمین جو ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں، دو معنی اس کے کرتے ہیں۔ ایک تو یعنی مقتسمین سے مراد قسمیں کھانے والے یا پھر جو ہے اس سے مراد جو ہے تقسیم کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ قسمیں کھانے والے اگر اس سے مراد لیا جائے تو اس سے جو ہے اس سے پہلے صالح علیہ السلام کی قوم کا ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ قسمیں کھا رہے تھے۔ اصحاب الحجر ہیں صالح علیہ السلام کی قوم، جو اس صورت کی نسبت بھی اسی سے ہے، اصحاب الحجر سے۔ تو یہی جو اصحاب الحجر تھے یہ صالح علیہ السلام کو پر حملہ کرنے کی قسمیں کھاتے تھے کہ صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے، اور اس طرح کی وہ قسمیں اس سے پہلے سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ انہیں جو ہے وہ شہید کر دیں گے ہم، اور پروگرام اس کا بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تو یہاں پر یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو رہا تھا کہ کفار جو متکبر تھے، اسی طرح جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے انکار کیا تو قریش مکہ نے بھی ویسے انکار کیا، نبی کا تمسخر اڑایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ شہید کرنے کے پروگرام یہ بنا رہے تھے۔ تو جس طرح انہوں نے کیا ہم نے ان پر بھی عذاب نازل کیا، تو اگر یہ بھی کریں گے تو ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ ایک تو یعنی اس آیت کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اگر اس کا معنی جو ہے تقسیم کرنے والے لیا جائے تو چونکہ اس سے پہلے سب المثانی اور قرآن عظیم کا بھی ذکر اور آگے بھی الذین جعلوا القرآن عظیم کا ذکر ہے، تو اس کو اگر ان سے ملایا جائے قرآن کے ساتھ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کما انزلنا علی المقتسمین، کہ جس طرح ہم نے نازل کیا تھا یعنی یہ کتاب علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر۔ تقسیم کرنے سے مراد یعنی قرآن کو تقسیم کرنے والے، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، جیسے اگلی آیت بھی ہم پڑھیں گے ساتھ اس کا پتہ چل جائے گا، مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کو مان لینا، کچھ کا انکار کر دینا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے اس بات کا کہ یہود نے بھی اپنی کتابوں کے بعض حصے کو مانا، بعض کا انکار کیا۔ کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی حصے کو تم مانتے ہو، کسی کا تم انکار کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے مسلمانوں سے بھی اسی چیز کا اندیشہ تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ کچھ حصوں کو مانیں گے، کچھ کا انکار، اور آج کرتے ہیں لوگ اس طرح کہ جو اپنی مرضی کا دین ہے اس کو مان لیا اور جو بوجھ لگے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اسے جو ہے وہ اتارا عذاب کو، جو تقسیم کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو کہ یہ چیزیں ہم نے ماننی ہیں، یہ جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جعلوا جنہوں نے کر دیا قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے، یعنی اگر اس آیت کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو یہاں مقتسمین کا تقسیم کرنا لفظ معنی جو ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر
دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو دو معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں مختصمین کے، ایک وہ قسمیں کھانے والے، اگر قسمیں کھانے کا مفہوم لیا جائے تو پھر اس کی نسبت جو ہے اس صورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اصحاب الحجر جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں اپنے نبی کو شہید کرنے کی، تو یہ کفار مکہ بھی قسمیں کھا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے آگاہ رہنا چاہیے کہ جس طرح ان کا انجام ہوا تو ان کا بھی ہو سکتا ہے، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کا معنی جو ہے وہ تقسیم کرنے کا کہیں تو پھر اس سے مراد کتاب کی تقسیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، تو تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ضرور باز پرس کریں گے یا ضرور ہم سوال کریں۔ نسألن جو ہے نون ہم کے معنوں میں ہے، لام تاکید، سب سے پہلے جو لام ہے وہ تاکید کے لیے ہے، نون ہم کے معنوں میں ہے۔ اسئلہ جو کہ ہے سوال سے ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ نون جو شد والا ہے بعد میں جو آیا ہے وہ مزید تاکید کے لیے ہے، ہم سے مراد ان، یعنی ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے یا ہم ضرور ان کا محاسبہ کریں گے، ہم ضرور ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے، اجمعین سب کے سب سے۔ یعنی یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ہے دنیا میں جو بھی کرتے رہے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جو یہ آج آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے ضرور جو ہے ہم ان کا محاسبہ کریں گے، ان سے ضرور ان کا جو ہے حساب ہوگا اور انہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ عما، اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی تیرے رب نے تو یہ تیرا فیصلہ کر دینا ہے، جو آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فصدع، آپ کھول کر بیان کر دیں۔ فصدع جو ہے صاد دال عین جو ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے علی الاعلان، آپ کھول کر بیان کر دیں، بما، اس چیز کو، تؤمرو، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ، اور منہ پھیر لیں یا اعراض کریں، درگزر کریں، چھوڑ دیں، عن المشرکین، شرک کرنے والوں کو، یعنی شرک کرنے والوں کے ساتھ آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام جو ہے دعوت کو پھیلانا ہے، علی الاعلان پھیلانا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ پھیلانا ہے، آپ یہ کام کرتے رہیں۔ یہاں پھر جو ہے وہ داعی کے لیے ایک لیسن ہے کہ داعی کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر۔ لوگ جنہوں نے مخالفت کرنی ہے، انکار کرنا ہے، اور جو طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے۔ ایک داعی کو ان تمام لوگوں کی سازشوں سے گھبرا کر اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے تو ہم نمٹ لیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں جو آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے ہر کام میں جو رکاوٹ بنا رہے ہیں، دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں، حتیٰ کہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو ستا رہے ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب صحابہ جو ہیں، جو بھی یعنی اللہ کا نام لیتا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا، اسے جو ہے سخت سے سخت اذیت دی جاتی تھی کہ انہیں جو ہے وہ کوئلے پر لٹایا جاتا تھا اور باندھ کے مارا جاتا تھا، اور ہر طرح کی تکلیف اور اذیت، حتیٰ کہ انہیں جو ہے آزادانہ طور پر اپنی عبادت کا بھی کوئی اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ہم نمٹ لیں گے، آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے آپ نے نہیں الجھنا، کیونکہ مشرک سے بڑھ کے بد عقل اور جو ہے وہ کم عقل کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں سے الجھ کے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ انا، بے شک ہم، کفینا کا، کافی ہیں آپ کو، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، کہ آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی دعوت کے کام میں جو رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، تو آپ ان کی پرواہ ہرگز نہ کریں۔ آپ بے خوف و خطر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، ہم انہیں کافی ہو جائیں گے۔ آپ کو جو ہے وہ یعنی جو بھی تکلیف دے رہا ہے اس سے ہم نمٹ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج تک، یعنی اس دور سے لے کے آج تک، جس نے بھی آپ کی طرف انگلی اٹھائی یا آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، وہ اللہ کے اس وعدے کے مطابق برے انجام سے بچ نہیں سکا۔
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استہزاء، مستہزئین سے مراد ہوتا ہے یعنی حقیر سمجھ کے کسی کا مذاق اڑانا، تو وہ جو بھی آپ کو حقیر سمجھ کے مذاق اڑاتے تھے وہ قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ 5 لوگ تھے، ان میں ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، ابو زمعہ، حارث اور عاص بن وائل جیسے لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور بڑا باعزت سمجھتے تھے، متکبر تھے۔ تو جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت جبرائیل، اور انہوں نے آپ سے ان مذاق اڑانے والوں کے بارے میں پوچھا، اور پھر خاصی لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے ان لوگوں کے جسم کی طرف اشارہ کیا، اور پھر یہ 5 جو ہیں انتہائی بری موت جو ہے وہ مرے اور دنیا میں رسوا ہو کر گئے۔ اسی طرح وہ جو اونٹ کی اوجری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو ہے آپ کی پشت پر دوران نماز رکھ دی جس بدبخت شخص نے، تو اس کا بھی انجام بہت ہی برا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ اور پھر جو صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے جن جن کا نام لیا تھا، جو اس وقت آپ کا اوجری پھینک کے آپ کے اوپر اور پھر جو ہنس رہے تھے آپ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ کو دوران نماز اس قدر اذیت دی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ گندگی اونٹ کی آپ کے اوپر رکھ دی گئی۔ تو آپ نے پھر نام لیا کہ اللہ ابو جہل کو پکڑ، عتبہ بن ربیعہ کو، شعبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے 7واں نام یاد نہیں رہا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جن کے بارے میں آپ نے نام لیا تھا اور بد دعا کی تھی، وہ سب کے سب جو ہے وہ بدر کے کنویں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یعنی جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، آپ کا مذاق اڑایا آپ کی زندگی میں، یا آج بھی، یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی یا آپ کی ذات پر جو ہے وہ کچھ غلط کہنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یجعلون جو بناتے ہیں مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرا معبود، فسوفا، تو ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے۔ یعنی یہ جو استہزاء اڑاتے ہیں، خود ان کی عقل کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، کہ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا خالق کون ہے، اور خالق کو نہیں پہچانتا، وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تو شرک کرنے والے کی تو ویسے ہی عقل جو ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے اور سمجھ بوجھ سے وہ عاری ہوتا ہے، تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انکا، بے شک آپ، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدرک، آپ کا سینہ، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، کفر اور شرک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے استہزاء کرتے ہیں، آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ انسان ہیں اور فطرت جو ہے فطری تقاضا ہے کہ انسان جو ہے ایسی مخالفتوں پر، اور وہ شدید مخالفتوں پر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ یضیق صدرک سے مراد یعنی سینہ تنگ ہونا، یعنی دل میں گھٹن پیدا ہو جانا، کہ آپ کی پریشانی اتنی بڑھ جاتی تھی کہ دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہ جانتے تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے شکوہ نہیں کرتے تھے، لیکن کسی کے اس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، کبھی پاگل کہہ رہے ہیں، کہ عتبہ بن ربیعہ بڑا سیانہ بن کے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، وہ بزرگ تھا، اور مشہور یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کوئی اجمی ہے اور اس سے آپ سیکھتے ہیں، اور وہ کلام جو ہے یعنی قرآن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ وہ کلام جو ہے اس اجمی سے سیکھ کر یہ بتاتے ہیں، اور آپ پر جو شاید جادو ہو گیا ہے اور مجنون ہو گئے ہیں اور سمجھ نہیں آتی، اس طرح جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یعنی ان کے وہ اپنے کہتے تھے کہ ہمارے معبودان کو جو ہے یہ برا بھلا کہتا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے بڑا سمجھانے آیا تھا، تو ظاہر ہے، اور پھر کہنے لگا کہ میں آپ کا علاج کرواتا ہوں، آپ مجھے اگر کہیں تو یعنی جنون جو لاحق ہو گیا ہے۔ تو جس طرح یعنی
کوئی اگر دین کی طرف آنے لگے تو پورا خاندان جو ہے لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ قریش مکہ کرتے تھے کہ آ کر کہتے تھے کہ آپ جو ہیں یعنی اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ تو اس پر ظاہر ہے پھر آپ پریشان بھی ہوتے تھے اور دل میں تنگی بھی محسوس کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کی باتوں پر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وکن اور ہو جائیں من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یعنی ایسی صورتحال ایک دائی کے لیے اس میں بھی لیسن ہے کہ جب اس کو بہت زیادہ ستایا جا رہا ہو اور دشمن جو مد مقابل ہو وہ زیادہ حاوی ہو، تو ایسی صورت میں ایک داعی کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لے۔ تسبیح جو ہے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اس کو داعی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا تعلق جو ہے کتنی بڑی ذات کے ساتھ ہے جو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ تسبیح کا مطلب یعنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو یہ جو میرے اندر عیب نکال رہے ہیں، میرے اندر نقص جو ہے وہ خواہ مخواہ بنا کر جو ہے وہ بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ آپ خوش ہو جائیں اس بات پر کہ آپ کا اتنی بڑی ذات سے تعلق ہے جو بالکل کسی بھی عیب سے پاک ہے، اس کی تعریف میں اتنے گم ہو جائیں کہ آپ بے پرواہ ہو جائیں گے ان کی مذاق اڑانے سے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، ساجد یعنی سجدے کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اس سے مراد یعنی نماز ہی ہے کہ ظاہر ہے سجدہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو جب نماز پڑھیں تو نماز جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کو مشکل سے نکالتی ہے اور اس کو غم اور پریشانی میں جو ہے وہ اس کے لیے بہترین جو ہے ہتھیار ہے غم سے نکلنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جس پر آپ پریشان بھی ہوتے ہیں، دل میں تنگی محسوس بھی کرتے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد بیان کریں اور نماز ادا کریں اور سجدہ کریں۔ آپ ہر طرح کے غم اور فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا اور آپ نے پھر ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیا۔ تو ایک داعی کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس کو مخالفت اور جو ہے وہ اذیت کی سے بے پرواہ ہو کر اپنے مشن پر لگے رہنا چاہیے، پھر جو ہے اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا تو وہ لوگوں کی مخالفتوں سے بالکل بے پرواہ ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعْبُدْ، عبادت کر، ربا کا اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ کا آ جائے آپ کے پاس الیقین، موت۔ یقین سے مراد موت یہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس کو موت کیوں کہا جاتا ہے کہ موت چونکہ یقینی ہے اور آ کر رہنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو جو ہے وہ اس حال میں موت آئے کہ آپ عبادت پر قائم ہوں۔ تو یہی اس صورت کا سب سے اہم لیسن ہے کہ انسان جو ہے اس کو موت آئے تو اس حال میں کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو، اور موت کا وقت تو کسی کو کوئی نہیں پتہ کہ کس وقت کسی کو موت آ جائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ اپنے رب کی عبادت میں انسان مشغول ہو۔ عبادت جو ہے وہ اپنے رب کی بات ماننے میں ہے، دنیا کے ہر معاملے میں، ہر کام میں اپنے رب کی اطاعت کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے میں، یہی عبادت ہے کہ دنیاوی کام بھی سر انجام دے رہا ہے اگر وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے تو یہی عبادت ہے۔ اور اسی عبادت کی حالت میں اگر انسان اللہ کے پاس چلا جائے تو یہ ہے اس کا اصل مقصد جو اس کو پورا کرنا ہے، جس کے لیے اس کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا، جس مقصد کا ذکر جو ہے یعنی ان آخری آیات میں جو ہم نے پڑھا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کو جانتے ہیں، تو اس مقصد اور انہیں بالحق یعنی حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ انسان اپنے رب کا حق ادا کرے اور اس کا حکم مانے اور اس کو موت آئے تو اس حال میں کہ اس کا رب راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔